بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ شفائے کامل اور خیر کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز کے اندر اس نے اپنی حکمتیں اور اپنے راز اسرار رکھے ہیں۔ جو ان تک پہنچ گیا کامیاب ہو گیا، جو نہ پہنچ سکا، کوشش نہ کی، ناکام رہ گیا، تو اس کی اپنی قسمت، اپنی تقدیر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے ناموں کے اندر شفا رکھی ہے اور ترقی اور عہدے، منازل، مناصب، وہ اسماء حسنہ کے اندر بند کر دیے ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اسماء حسنہ کی تلاوت کریں، اس کو لکھیں، اس کو پڑھیں، ورد اور وظیفے میں ہمہ وقت لگے رہیں، گم ہو جائیں، فنا ہو جائیں۔ اسی فنا میں بقا ہے۔ اس سے گزشتہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ لکھنے اور پڑھنے کے اندر کیا تاثیر ہے، کیا قوت ہے۔ غم، افسردگی، پریشانی کو دور کرنے کے لیے طریقہ بتایا تھا۔ آج آپ کو یہ طریقہ بتاتا ہوں، اگر کوئی بیمار جس کو ڈاکٹر، حکیم، طبیب سب نے لا علاج کر دیا ہو، تو شیشے کی یا کانچ کی، چینی کی، جس کو پلیٹ کہتے ہیں، پرچ کہتے ہیں، وہ لے لیں، زعفران لے لیں، عرق گلاب لے لیں، اور شہد کوئی تھوڑا معمولی سا مل جائے تو بہتر، ورنہ عرق گلاب اور زعفران سے ہی کام چل جائے گا۔ عرق گلاب کے اندر زعفران ڈال کر اس کی سیاہی بنا لیں، اس کو گھول لیں، اور کسی بھی قلم یا پین کے ساتھ کسی درخت کی شاخ لے لیں، انار کی درخت کی شاخ لے لیں، اس کی قلم بنا لیں، زیادہ بہتر ہے، نہیں تو کوئی بھی چیز جو لکھ سکے قلم بنا لیں۔ اس پلیٹ کے درمیان میں بالکل سنٹرل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور اس کے چاروں طرف یا اللہ یا اللہ یا اللہ، گولائی میں یا لائنوں میں لکھتے جائیں، اور اتنا اس پلیٹ کو پر کر دیں کہ باقی کوئی حرف، کوئی لفظ لکھنے کی جگہ نہ رہے۔ جب لکھ چکیں تو اس کے اندر چند ایک قطرے یا ایک چمچ، آدھی چمچ شہد کی ڈالیں، عرق گلاب ڈالیں، اس کو گھول لیں، جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی گھول لیں انگلی کے ساتھ، شہادت انگلی کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے جائیں۔ جب وہ سارا پرچ کے اوپر، پلیٹ کے اوپر لکھا ہوا گھل جائے شہد اور عرق گلاب ڈالنے سے، اور مریض کو پلا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی بیماری ہوگی وہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے شفا میں تبدیل کر دے گا۔ اس بیماری کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اب یہ کہیں گے کہ آپ ڈاکٹروں، حکیموں کی دکانیں، ہاسپیٹل کو بند کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
بندہ جب لاچار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، ڈاکٹر، حکیم، طبیب سب اس کو جواب دے دیتے ہیں، تو سب سے آخر میں پھر اس کا خیال آتا ہے کوئی صدقہ کر لیں، کوئی خیرات کر لیں، کوئی منت مان لیں۔ پھر لوٹا، تسبیح، مصلی لے کے بندہ کوشش کر رہا ہے باوضو رہنے کی، کلام پڑھنے کی، مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنے کی، قبلہ رخ ہونے کی۔ یہ سب سے آخری حل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم اور بڑی بڑی مہنگی فیسیں دے کر علاج کروایا جاتا ہے، فلاں ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں۔ اور آج کل ماشاءاللہ ڈاکٹر اور حکیم طبیب بھی ایسے ہیں، چارپائی پہ اٹھا کے لائیں اور قدموں سے چلا کے واپس لے جائیں، اتنے بڑے دعوے، آگے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 2-3 دفعہ کے نہیں، کئی دفعہ کے تجربات ہیں۔ بندے کو جب فالج ہو جائے نا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، تو بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب یہ دعویٰ کرتے ہیں مریض کو اٹھا کے لے آئیں اور اس کو اپنے قدموں پہ چلاتا ہوا، چلتا ہوا لے کے جائیں، فیس بھی بھری، کرایہ بھی بھرا، حاصل کچھ نہ ہوا۔ یہ صرف دعوے۔ ایک اللہ کا نام ایسا ہے، اللہ کی کلام ایسی ہے جو فائدے سے خالی نہیں، ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کے پاس ایک ایسا بندہ جو ان چیزوں پہ عقیدہ اور یقین نہیں رکھتا تھا، کسی مصیبت تکلیف میں پھنس گیا تو اس نے خط لکھا آپ کو کہ سنا ہے کہ آپ کے وظائف بڑا اثر رکھتے ہیں، میری یہ مشکل ہے، مصیبت ہے۔ تو آپ نے اس کو وظیفہ دیا، 40 دن اس کو پڑھنا ہے، اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس وقت پہ پڑھنا ہے۔ وہ پڑھتا رہا، لیکن یقین جو اندر کا نہ تھا۔ 40 دن گزر گئے اور اس نے لکھا کہ جو سنا تھا اس کے مخالف ہی پایا، میرا ذرہ بھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے جواباً یہ عرض کیا، فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے تمہیں توفیق دی ہے اپنے نام کے پڑھنے کی، اپنے نام کی تلاوت کرنے کی، ورد کرنے کی، وظیفہ کرنے کی، اس نے اتنے دنوں تک تمہیں توفیق دی ہے۔ تمہیں اگر مادیت پہ یقین ہے تو ہمیں روحانیت پہ یقین ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، ہر طرف سیلاب ہے، تباہی ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، یہ بابے مزاروں میں کیا کرتے ہیں جن کو تم جا کریں پوجتے ہو؟ ہم پوجتے تو نہیں، بس فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں، ان کو ایک وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں کوئی ممنوع تو نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی کہتے ہیں قبر والا ڈائریکٹ سنتا ہے، تو پھر اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں سنتا؟ اس کو تم وسیلہ کیوں پیش کرتے ہو؟ اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے۔ کعبے کے اندر طوفان آیا، سیلاب آیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر بن عوام نے تیر کر کعبے کا طواف کیا، اور ایک بحرین کا آدمی، اس نے پوری تاریخ اسلام میں ان 2 آدمیوں کا ذکر ملتا ہے، کعبے کو بھی سیلاب نے نہ بخشا۔ تو باقی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی آفات ہوتی ہیں، اس میں کسی کے اوپر طنز کرنا، تنقید کرنا یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، حضرت خالد بن ولید جیسا ایسا یقین، ایسا اعتقاد پیدا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صبح بندہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے پر دم کر لے، اس دن کوئی زہر، کوئی جادو، کوئی ٹونا اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ آپ کو فرمان ہے۔ اجوا کھجور کے بارے میں ہے تو ساری کھجوریں ہی، وہ کھا لے بندہ، جادو ٹونا، جن بھوت آسیب وغیرہ اثر نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نوالا منہ میں ڈالا جائے، شیطان دور بھاگتا ہے، تھوڑے کھانے پہ بندہ سیر ہو جاتا ہے، اور جب بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاتا تو پھر شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ شیطان ہمیں سامنے بیٹھا ہوا نظر تو نہیں آتا، لیکن پیٹ بتا رہا ہے کہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور تمہارا پیٹ سیر نہیں ہوا۔ تو یہ بات ہے کہ بعض چیزیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن ان کی تاثیر، ان کا اثر محسوس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے
اس کو لکھیں یا اللہ کو چینی کی پلیٹ پر، شیشے کی پلیٹ پر عرق، گلاب اور زعفران سے لکھیں، اور اگر شہد مل جائے تو اس کے اندر 1 آدھ چمچ ڈال کے اس کو گھول کے مریض کو پلا لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور شہد کے اندر ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا نا، پیٹ کا درد تھا، آپ نے فرمایا شہد استعمال کرے، شہد استعمال کیا، پھر آیا شہد استعمال کراتے رہے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام اور اللہ کا نام سچا ہے، باقی پڑھنے والے کا یقین اور اعتقاد اور اس کی بیماری جھوٹی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے بہت ساری ویڈیوز میں یہ بتایا نا کہ کوئی بھی لفظ اللہ کا نام ہو یا قرآن کا کوئی بھی لفظ ہو، اس کو یقین اور اعتقاد کے ساتھ لکھ کر پڑھ کر دم کر دیں، لکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو کیا کر دیتا ہے، دور فرما دیتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے نا، سخت بیمار ہوئے، اپنا قارورہ چھوٹی سی بوتل میں پیشاب ڈال کے لیبارٹری میں لے جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ اس دور میں حکیم چیک کیا کرتے تھے، آج کل تو بڑی بڑی لیبارٹریز آ گئی ہیں۔ لے کے مریض جا رہا تھا، راستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کسی انسان کی بھی شکل میں۔ نہ جاؤ اور اپنے شیخ سے کہو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں سپارے میں یہ آیت ہے۔ اس کو پڑھیں، دم کریں، پانی پہ پی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے نجات دلا لے گا۔ اور آج بھی جو کوئی بیمار ہو اس آیت کو پڑھے گا، بالحق انزلناہ وبالحق نزل، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اللہ شافی اللہ کافی اللہ المعافی، یہ پڑھیں۔ اور کچھ نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ تو آتا ہی آتا ہے ہر بندے کو، یہ پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی بے میں، اور اس کا خلاصہ اس کے نقطے میں، وانا نقطہ تو ہو اور وہ نقطہ میں ہوں۔ آپ بسم اللہ کو پڑھیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جسم کے کسی حصے پہ اگر درد ہو، آپ ایک گول دائرہ کھینچیں اور اس کو کراس کر کے 4 حصے بنا لیں، الف با بے یعنی جیم دال ابجد لکھ لیں، ایک ایک حرف ان 4 خانوں میں، اور کسی بھی چاقو ہو، پنسل ہو اور کچھ نہ تو انگلی ہی اس جگہ پہ رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، پھونک ماریں، وہاں سے اٹھائیں دوسرے حرف پہ رکھیں، وہاں سے اٹھائیں تیسرے حرف پہ رکھیں، وہاں سے اٹھائیں چوتھے پہ رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے حرف تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یقین ہے، اعتقاد ہے، اور ہزارہ مرتبہ کا تجربہ ہے، لکھ کے دیکھیں۔ یہ بات میں نے کہیں پڑھی تھی، جو گائے بھینس دودھ نہیں دیتی ہیں ان کو انجیکشن لگانا پڑتا ہے، ان کی ٹانگیں باندھ کے ان کو 2000 ڈنڈے رسید کر کے، کسی بندے سے میں نے یہ سنا تھا۔ میں نے کہا اگر اس کی برکت سے بھینس اگر دودھ دے سکتی ہے تو بیمار کو شفا کیوں نہیں مل سکتی؟ اس کے جسم کے اوپر جہاں درد ہے گول دائرہ لگائیں کسی مارکر پینسل کے ساتھ، مرد ہے بچہ ہے، لیکن عورت ہو تو کسی مارکر کے ساتھ کسی پینسل کے ساتھ لگائیں، اور الف بے جیم دال یا اشارے کے ساتھ ہی لکھ لیں، پڑھ دیں، دم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا ایک کاملہ عطا کرتا ہے، صرف یقین اور اعتقاد کی بات ہے۔ یوں باتوں میں بہت ساری باتیں جزیات نکلتی جاتی ہیں، سنتے رہیں بتاتا رہوں گا، تجربات ہیں، یہ میری فیلڈ ہے، کتنے عرصے سے اس چیز کو کر رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں، تجربہ کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ناکام نہیں کیا۔ آگے والے کی مرضی، بعض لوگ جس طرح کمنٹس میں، اور جی یہ آپ کا وظیفہ کیا ہے
پوری تعداد پورے دنوں تک پڑا ہے لیکن ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا۔